रुकाओ, इस जंग को रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों। याद रखो, ये इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये जालिम नेतन्याहू को तो आप देख ले या अल्लाह। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती, दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। तुम अगर कोशिश भी करोगे तो तुमको ज्यादा तकलीफ होगी, हमको नहीं होगी। तुम नहीं जानते, अल्लाह की कलाम में मौत का जिक्र 140 मर्तबा से ज्यादा किया गया। मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए और अपनी दीन की बका के लिए मरने तैयार हूं। बताओ तुम क्या कर सकते? तुम समझ नहीं रहे हो हमको। तादाद में कम हो तो यह मत समझो कि तुम मनमानी कर लोगे। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अरे जालिमों, तुम इतने बहादुर बनते ना। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? अमेरिका के मिनिस्टर। अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते हैं, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मौत से डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान यह है कि हर आदमी अपना रिस्क, अपनी जिंदगी अल्लाह लिखकर उसकी मां की कोख में भिजाता है। मौत अगर है तो बराक है, तू बचेगा क्या, मैं बचूंगा क्या? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं। इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते? अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे। जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों। कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई। वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे। उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर, भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद, वहां से जा रही थी। तो ये अमेरिका की सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारकर
اس ایران کی کشتی کے پرچخے اڑا دیے. وہاں نہیں ہے, ایران کی ٹیریٹری میں نہیں ہے, انڈین اوشن میں ہے. سب مرین سے ٹورپیڈو مار کر سری لنکا کے قریب ہیں. میڈیا نے لکھا, ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوا کہ 80 سے زیادہ اس جو وہاں پر اس کشتی پر تھے وہ ہلاک ہو گئے. اب بتائیے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کو نکال کر پھینک دو, ظالموں, اگر وہ چین کی کشتی اتنی قریب آ جاتی تو تم کیا کرتے بتاؤ؟ وہ چین کی کشتی اگر ہمارے ملک کے قریب آ جاتی, یہ پاگل بولتے نہیں ہمارے انڈین واٹر میں نہیں تھی. ارے پاگل, پانی کا بارڈر نہیں, کتنا قریب آ گیا دشمن وہ دیکھو. بھارت کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, دستوری ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ بتائے دیش کو کہ کیا ہوا. یہ ہم امریکہ سے کوآڈ میں ہیں, کیا امریکہ کو آپ نے بتایا تھا؟ کامسا جیسیو سب ایگریمنٹ سائن کیا آپ نے. کیسے امریکہ آ کر اتنے قریب ہمارے ملک سے, یہاں پر آ کر جس کو ہم نے دعوت دی تھی, جس پر کوئی ہتھیار نہیں تھے, وہاں پر انہوں نے اس کشتی کے پرچخے اڑا دیے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ماحول چلتا رہے گا, یہ حکومت اگر شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو زمین کے اندر چھپا لے گی تو پھر یاد رکھیے نقصان آپ کو ہوگا. آپ چائنا جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں بتاؤ. آپ نے امریکہ کو بتایا کون؟ اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی آ رہا تھا وشاکھاپٹنم, بولا ہم نہیں آتے ہیں, اور جیسا ہی یہ وشاکھاپٹنم سے نکل کر بحر ہند میں گئے, وہاں پر ان کو ٹورپیڈو سے مار دیے. میں بھارت کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا, بی جے پی سے کہنا چاہوں گا, یہ جنگ کو رکاؤ. یاد رکھو 1 کروڑ بھارت کے ناگرک, سٹیزن, شہری گلف کے ممالک میں کام کرتے ہیں. امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فارن ایکسچینج انہی ممالک سے اس ملک کو آتا ہے. اگر یہ جنگ بڑھے گی تو نوکریاں جائیں گی. بھارت کے لوگ جو 1 کروڑ وہاں پر غریب کام کر رہے ہیں, یو اے ای سے سب سے زیادہ ہم کو فارن ایکسچینج, پھر سعودی عربیہ سے, پھر قطر سے, پھر کویت سے, بحرین سے. آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے. وزیر اعظم کچھ تو بولو, آپ رکاؤ, اس جنگ کو رکاؤ. امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بھارت کا ہو جائے گا. نقصان سب کا ہوگا. لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں. بحرین سے بچے فون کر کے مجھے فون کر رہے تھے, تو اپنے فون پر میں نے اس کے فون پر سنا, دیکھو صاحب آواز آ رہی, آواز آ رہی, آواز آ رہی, کیا گزر رہی ہوگی. صحیح ایک عرب امارت کے 1 کروڑ پتی شخص نے, ہفتور اس کا نام ہے, اس نے صحیح کہا. اس نے صحیح کہا کہ ٹرمپ تو نے جنگ ہمارے گھر میں کیوں لا لی, یہ جنگ تو نے ہمارے گھر میں کیوں لا لی. اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو جس طرح غازہ کو کھنڈیر بنا دیا گیا, اگر یہ لوگ متحد نہیں ہوں گے تو کل انکارا اور استنبول خدا نہ خواستہ کھنڈیر بنے گا. دبئی, ابو دھابی کھنڈیر نہ بن جائے, کویت کھنڈیر نہ بن جائے. یاد رکھو اگر آج غازہ ہے تو کل سب کی باری ہے. یاد رکھو یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے, یہ گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتا ہے. گریٹر اسرائیل کا مطلب کہ آدھے سے زیادہ عرب ممالک کو حاصل کر لو, اور ان ظالموں کی, ان شیطانوں کی نظر مدینے تک ہے. ان ظالموں کی وہ آج بھی خیبر کی شکست کو نہیں بھلا سکے. وہ آج بھی خیبر کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو ہم اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کرے. اور یہ کیوں دشمنی؟ کیونکہ عرب ممالک میں ان کو پسند نہیں آ رہا ہے کہ اس کی رونق, اس کی خوبصورتی, ان کا نظام,
ان میں ترقی ہو رہی ہے، تو ان تمام کو برباد کرنے کے لیے اور ایک پیغام تو مل گیا، بچانے والا ٹرمپ نہیں ہے، بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے اور ٹرمپ پر کریں گے تو آفتوں کو دعوت دینا پڑے گا۔ اگر ہم غزہ کے ان 70,000 مظلومین کو، جن کی جانوں کو امریکہ اور اسرائیل نے چوس لیا، اگر ہم اس پر لب کشائی نہیں کریں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے آج۔ مگر ضرور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جبار ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ، یہ ظالم نتنیاہو کو تو آپ دیکھ لے یا اللہ، جو پورے خطے میں، پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ظلم برپا کر رہا ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے بولیں گے یہ IMEC کا پروگرام، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، وہ کیا ہے بتاؤ آپ، کیا ہے بتاؤ آپ۔ آپ گئے، آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد حملہ ہو گیا۔ اب جنگ کے حالات بدل چکے ہیں، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے دفاعی ایکسپرٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک $20,000 کا ڈرون $2 بلین کی اکوپمنٹ کو برباد کر دیا۔ تو یہ چیز ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اگر امریکہ کی سب مرین ہمارے ملک کے قریب آ کر ٹارپیڈو سے اس کشتی کو برباد کرتی ہے جو بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی، اور آج آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل چین کا سب مرین آئے گا، کل چین کا ایئرکرافٹ کیریئر آئے گا۔ یہ جب آپ کیا کریں گے؟ ارے BJP والوں، مسلمانوں سے نفرت تم کب تک کرو گے؟ دیش کو خطرہ کس سے ہے دیکھ لو، دیکھو، سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ آفتیں آ رہی ہیں، امریکہ کو آپ اپنا یار غار سمجھ رہے ہیں، اور وہ امریکہ جہاں پر آئرن ڈوم، فلاں یہ اکوپمنٹ 2 بلین کچھ نہیں۔ اس جنگ جب ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا۔ دیکھو آپ یہ لگا لینا تھا، دیکھو آپ یہ رکھ لینا تھا، دیکھو آپ وہ ریپٹر رکھنا تھا، دیکھو آپ آئرن ڈوم بنا لو، فلاں بنا لو۔ یہ بھی ایک مقصد ہے جنگ کرنے کا۔ خیر، یہ تمام سازشیں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اللہ عزت دے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے، ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے، مگر ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے حیدرآباد کے بچے، تلنگانہ کے بیٹے بیٹیاں، بھارت کے بیٹے بیٹیاں ان گلف ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے، اٹھائیے فون اور ٹرمپ کو بولیے بند کرو یہ تماشا۔ ان کے پاس کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی امریکہ کا نہیں جا رہا باہر واپس، ہمارے شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ کون مر رہا ہے وہاں پر؟ بھارت کے لوگ مر رہے ہیں۔ غزہ میں تو آپ خاموش بیٹھے، شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم، جو ڈرون اسرائیل استعمال کیا غزہ پر، وہ ڈرون حیدرآباد میں بن کے گیا، وہاں پر اس کی فیکٹری ہے یہاں پر۔ خیر، جو اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب الفیل، یعنی اللہ جب چھوٹے چڑیوں کے چونچ میں پتھر رکھ کر ہتھیوں کی فوج کو ختم کیا، تو رب کائنات کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہم تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، ماہ مبارک کی قدر کریے، ایک ایک لمحے کو کھوئیے مت۔ صوفیاء اکرام نے کہا کہ اگر تم سانس بھی لیتے ہو تو ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو اللہ کا۔
تو میرے عزیز دوستو، اللہ ہم تمام کے روزوں کو، نمازوں کو اللہ قبول کرے، اللہ عالم اسلام کو اللہ مضبوط فرما دے، اللہ غزہ کے فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو کو آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ اللہ یمن میں، سودان میں امن کو قائم کر دے، اللہ بھارت میں امن کو قائم کر دے۔ یا اللہ جو لوگ اس ملک میں مظلوموں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہم تیرے نام لیوا ہیں، یا اللہ ہماری جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرما دے پروردگار۔ اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کر دے جو اس ملک کے دشمن ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔